पाकिस्तान पर सीधा अटैक कर दिया भारत ने। पाकिस्तान साइड से मिसाइलें दागी जा रही। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। RFI बैटल रूम से मैं हूं नौरीन चौधरी। नाजरीन, 2 दिन तक अस्करी महाज पर मुंह की खाने के बाद अब भारतीय सरकार ने मीडिया पर झूठी खबरों का एक बाजार गर्म कर रखा है। एक अजीब अफरा तफरी फैली हुई है। अगर इंडियन मीडिया का आप कोई भी चैनल आप ट्यून करके देखें तो झूठी खबरों का एक सैलाब है जो उंडा चला आ रहा है। इंडियन खबरों की माने तो हमारा पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, कुछ नहीं बचा। भारत की तरफ से मुसलसल मिसाइल दागे जा रहे हैं। हमारी आवाम जो है वो डर कर दूसरे ममालिक में पनाह लेने के लिए रवाना हो चुकी है और आगो खून का एक सैलाब है जो हमारे मुल्क में बरपा है। इस तमाम सूरत हाल पर नज़र डालने के लिए हमने आज अपने साथ मदऊ किया है मारूफ कॉलम निगार, तजियाकार और एंकर पर्सन जनाब नुसरत मिर्ज़ा साहब को। से इंडियन मीडिया ने जो एक झूठी खबरों का एक तूफ़ान शुरू कर रखा है, अगर उनकी खबरों पे यकीन किया जाए तो भारतीय हमलों से इस्लामाबाद के 14 मकामात पर आग लगी हुई है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं वो जाके बंकर में छुप गए हैं और तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अवाम डरे हुए हैं और महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और भारत की एयरफोर्स ने हमारा F-16 और JF-17 थंडर भी मार गिरा है। तो इन सारी खबरों का मकसद क्या है? ये इतना शदीद जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस सब के पीछे क्या मकासद हैं आपके ख्याल में? भाई, वो भारतीय जो आवाम को जो इनकी रसवाई हुई है, इनके जो 3 दिन की पूजा पाठ इन्होंने की थी राफेल की जी, वो 3 तैयारे हमने मार गिराए। अब उसे कैसे छुपाएं कि साहब हमने वो बेचारी मासूम से आवाम है वहाँ की, जिनको सलीकत तक ज़िंदगी का नहीं है, जिनके पास खाने को प्रॉपर रोटी नहीं है और जो देहातों में रहते हैं, उनके लिए ये उनकी कंजम्पशन के लिए ये काम कर रहे हैं, झूठी झूठी खबरें बना रहे हैं। अब बताइए, आप बताइए किस तरह से आई हैं, किस तरह से गई हैं? कहीं पर कोई खौफ है पाकिस्तान में? सर, बाहर निकल कर तो नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर के लोग। जी बिल्कुल, बाहर निकल के पाकिस्तान में अगर आप कहीं भी निकल जाएं, शॉपिंग मॉल्स में भी चले जाएं, कल इत्तफाकन मेरा शॉपिंग मॉल में जाने का इत्तफाक हुआ तो सब नॉर्मल था, लोग उसी तरह शॉपिंग कर रहे थे। बात भी नहीं कर रहे, आपको लिफ्ट भी नहीं करा रहे इतना कि साहब को इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है। जी अच्छा, अभी ये जो बात है कि F-17 थंडर सूरत, अभी तो F-16 हमने इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। इस दफ़ा तो हमने जो थंडर इस्तेमाल किया, जो चीज़ किया है वो तो जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल किया है। इन सबको तो अलग रखा हमने। तो आप F-16 की तो बात ही नहीं की हमने। अमेरिका को भी बताया है कि हम तुम्हारे F-16 के बगैर हम लड़ सकते हैं। अब तो नया जदीद तरीन हमने जैसे 10 ले लिया है, जो J-10 जो है वो उससे मारा है हमने आपको, और इतनी बड़ी मार मारी है आपकी कि आपको याद करेंगे रहती दुनिया तक। और अभी असल तो ये तो ट्रेलर है, अभी तो आपको असल को देखने को मिलेगा कि छुपेगा कौन। आपका मोदी साहब छुपेंगे, जयशंकर छुपेगा, जो राजनाथ छुपेगा और अमित शाह छुपेगा। हमें तो छुपने की ज़रूरत नहीं है। हम तो यहाँ खड़े होकर, अभी भी जब वो फैसलाबाद में हुआ है तो वो लोग छत पे सरगोदम छत पे खड़े हो गए और डॉग फाइट देख रहे हैं रात के वक्त भी। रात डॉग फाइट भी जो हुई है वो कोई आदमी अपने सरहद से नहीं हटा है, जो है 126 मील के फासले पे हैं दूसरे, और डॉग फाइट हो रही है। और उसके बाद भी हमने उनके 3 जहाज़ गिरा दिए। एक तो नज़र आ रहा है कि उनका जो पायलट उतर रहा है, उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, वो फुटेज आप दिखा दीजिए। दूसरा जो है वो उनका अखनौर में गिरा है, तीसरा श्रीनगर में हुआ है। तो बुनियादी तौर पर तो ये बात सिरे से गलत है कि पाकिस्तान में कोई खौफ व हरास नहीं है। यानी फ्रॉम 0 पॉइंट से लेकर जहाँ पर सरहद हैं वहाँ से लेकर और ताफ्तान के बॉर्डर तक, या खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर तक, या कराची के समंदर के साहिल पर खौफ नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। चीज़ नहीं है। हमारी लाइफ नॉर्मल लाइफ हम गुजार रहे हैं। सूट पहनते हैं, बालों में कंघी करते हैं, ज़बरदस्त जाके नमाज़ पढ़ते हैं उन मस्जिदों में तुमने किया, उसका तुम्हें अज़ाब, उसकी सज़ा तो हमें तुम्हें देनी है ना। अभी तो उसका हिसाब किताब बाकी है। पहली बात यह है, एक बात कहने की है कि 8 मई को हमने 29 जो है उनके ड्रोन गिराए हैं।
اور 48 جو ہیں وہ ہم نے کل گرائے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو ڈرون استعمال کیا ہے وہ انہوں نے پلاسٹک کے ڈرون استعمال کیے ہیں تاکہ وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو۔ ہم نے وہ لوگ باغ ہم سے بچے ہمارے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارا کیا نظام ہمارا فیل ہو گیا ہے جو ہم نے ڈرون کو آنے دیا؟ بھئی ہم نے ان کو ڈرون کو آنے دیا ہے کہ آ جاؤ تاکہ ان کا ملبہ ہم گرائیں تو لوگوں کو دکھائیں، جو آج ہم دکھانے جا رہے ہیں ان کے سارے لوگوں کے ملبہ۔ تو وہ ان میں وہ 26 کلو کا ایکسپلوزو لے جا سکتا ہے، یہ اسرائیلی میڈ ڈرون ہے، اور وہ کافی لمبی پرواز کر سکتا ہے، 1000 کلومیٹر کی پرواز کر سکتا ہے۔ تو لیکن ہم نے ان کو ایک خاص مقام تک آنے دیا جہاں تک وہ ویزیبل ہو جائے، لوگ دیکھ لیں، تماشا دیکھ لیں۔ تو جب وہ دھماکے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو جب مارا ہے تو اس کی آواز سے دھماکے ہوئے ہیں۔ جو پہلا تو ہم نے مارا اس کا دھماکہ ہوا، پھر ایکسپلوزو پھٹے ہوئے ہیں ان کا دھماکہ ہوا، تیسرا دھماکہ وہ ہوا جب زمین پہ گرے وہ۔ اب یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں حافظ سعید صاحب کو، بھائی کہاں ملیں گے حافظ سعید صاحب؟ وہ بیچارہ خود قید میں کہیں پڑا ہوا ہے، کہیں کال کوٹری میں، ابھی پتہ بھی نہیں آپ کو کہاں ہے وہ، پتہ نہیں کندھار میں ہے کہ وہ جبلستان میں ہے یا سری نگر میں ہے یا ازبکستان میں، ہمیں کیا پتہ کہاں ہے جس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو آپ۔ اب زی ٹی وی جیسا آدمی پروپیگنڈا حد کر دی کہ 14 مقامات پہ آگ لگی ہوئی ہے، کم بخت ایک جگہ پہ آگ نہیں لگی ہوئی، کاش لگتی تو اسی وقت ہم تمہیں جواب دے دیتے۔ سر تم لگا کے دیکھو نا جی، ایک آگ لگا کے دیکھو تم، پھر تماشا دیکھو تمہارا کیا ہوتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے سے توبہ کرتے ہوئے ہمارے پاس وہ جدید ہتھیار ہیں کہ تمہیں تماشا دکھائیں گے۔ جیسا کہ ہمارے ڈی جی آئی پی آر نے کہا ہے کہ بھئی اگر ہم ماریں گے آپ کو تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ جی، تو وہ اب ہم سے کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب آپ ان سے صلح کر لو فلانا۔ دنیا اس وقت آتی ہے، کبھی بھی ہمارے سائڈ میں نہیں آئے گی اگر ہم ویک پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں ایک بات، پہلی نشانی تو یہ ہے کہ دنیا آپ جب آئے گی آپ کو بیچ بچاؤ کرنے کے لیے، جب آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان اب ان کو بہت مارے گا تو انڈیا کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اب انڈیا کو بچنے کو ہمارا رول اب یہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امریکہ سے آزاد ہو گئے ہیں، امریکہ کے اسلحہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ اپنے پاس اسلحہ رکھے، F-35 بیچے انڈیا کو، بہت خوش ہوں گے ہم، کیونکہ ہم نے ان کو آپ پیسے لے کے لوٹ کے جائیں گے، انڈیا کے جو بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی بکیں گے۔ یہ روز کا ٹنٹا جو ہے آپ کا، ہر 2 سال بعد 3 سال کے بعد میں کبھی پلوامہ کر دیتے ہو، کبھی پہلگام کر دیتے ہو۔ پہلگام کی ایک اسٹوری میں آپ کو 2-4 گھنٹے کے بعد بتاؤں گا کہ ایک اور اسٹوری آئی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہے اور صحیح معلوم ہوتی ہے مجھے وہ، تو وہ اس کو پھر انٹرنیشنل بنایا ہے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے بالکل، جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، صرف اپنے جو ہے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی کیفیت ہے۔ سر ابھی آپ نے کہا یہ واقعی ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے کہ جب ایک دفعہ جواب دے دیا تو پھر اب مطلب جوابی کارروائی آپ نے دفاع کر لیا، ٹھیک ہے، کاؤنٹر کر لیا، ٹھیک ہے، برابر ہو گیا معاملہ، اب جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، عوام کو جنگ میں دھکیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی عوام کی کنزمپشن کے لیے ڈرون بھیج رہے ہیں، ہم ڈرون کو آنے دے رہے ہیں۔ اب ہماری عوام میں یہ تعصب پھیل رہا ہے کہ بھائی ہمارا ڈیفینس سسٹم کہاں ہے؟ جی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے لاہور کا ڈیفینس سسٹم ہی ختم کر دیا۔ بھائی ہم نے جان بوجھ کے آنے دے رہے ہیں، آ جائیں تاکہ ان کا ملبہ ہم دکھا سکیں، آپ کو گرا لیں۔ اتنی دور تو ہے نا کہ بھئی وہ یہ نہ ہو کہ میں نے سرحد پہ مار دیا تو وہ ڈرون کا ملبہ اگر ان کی سرحد پہ گر گیا تو پھر کیا کریں گے؟ جو ہماری سرحد پہ آ جائے، ویزیبل ہو جائے تو ہم گرا لیں گے۔ والٹن کے والٹن جو ہے کافی دور ہے سرحد سے۔ والٹن کا جو پرانا ہمارا جو ہوائی اڈہ تھا، یہ جو اس وقت کا ہوائی اڈہ یہ نہیں تھا ہمارا، والٹن پہ تھا ہمارا ایکچولی اڈہ، جب انڈیا پاکستان بنے صحیح، تو وہ اب شہر کے بیچ میں آ گیا، تو جب وہاں قریب پہنچے تو ہم نے گرا لیا۔ آپ تو بھائی اتنی سی بات ہے۔ تو یعنی کتنا کیلکولیٹڈ موو ہے ہمارے، آپ کو این مقام پر جب آپ پہنچنے والے ہو وہاں پر ہم نے آپ کو ٹھوک دیا، بس دیٹس اٹ۔ اور سر پاک فضائیہ نے جو بھی کارروائی کی اس کا ثبوت ہم نے میڈیا پہ عوام کو دکھا دیا، جو کچھ بھی کیا ہم نے ثبوت پیش کیا۔ آدمی دیکھو نورین،
کوئی بھی دنیا کا میڈیا ان کی بات کو ماننے کو اب تیار نہیں، کیونکہ جھوٹے نمبر 1 ہے یہ. جھوٹے بھی کیسے جھوٹے، توبہ توبہ. یعنی اس قدر پاگل نہ میڈیا ان کا اس قابل ہے کہ ان پہ اعتبار کیا جائے، نہ ان کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے. اچھا یہ کوئی ثبوت ہی دے دو اللہ کے بندے. جی میں وہی کہنا چاہ رہی ملبہ دکھا دو بھائی، کہاں سے اپنا ہی ملبہ گرا کے دکھا دو کہ بھئی ہمارا ملبہ یہ ہے، پاکستان کا J-100 اس پہ پینٹ کر دو، کچھ تو کرو. وہ بھی نہیں کر رہے ہو. تو اب صرف میں اپنے ڈرامے بازی جیسے ان کا دیکھو نا، بالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے، ایک آدمی آتا ہے وہ 100 آدمیوں کو مار دیتا ہے بس. ابھی بالی ووڈ کی فلم دکھا رہے ہیں یہاں پہ جنگ کے اندر. بھئی یہ جنگ ہے، یہ جنگ ہے. اب بس. تو ابھی آپ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ابھی اس کا مزہ تو آپ کو چکھنا ہے نا. ابھی ویٹ مائی فرینڈ. انڈین میڈیا واقعی یہ کوئی انڈین مووی نہیں ہے جس میں آپ کا کوئی بھی ہیرو اٹھے گا اور کہے گا کہ جی ہم آپ کو پاکستان کے اندر گھس کر ماریں گے. ہم آپ کو پاکستان میں گھسنے کی اجازت صرف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ اندر آئیے، ہم آپ کو چائے پلائیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کے ملک روانہ کر دیں. تو آپ جو کچھ بھی جھوٹ ہمارے ملک کے کریکٹ کرو، اب ہم چائے نہیں پلائیں گے. ہاں، تو آپ جو کچھ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد پر حملے کیے، 14 مقامات پر آگ لگی ہے، تو کسی ایک جگہ کی فوٹیج بھی دکھا دیں، کوئی ثبوت پیش کر دیں. وہ جھوٹی دکھا رہے ہیں. وہ ایک فوٹیج لگا دی جو کہ غزہ کی ہے، وہ کہتی صاحب آپ نے یہاں کی ہے کشمیر کے اندر. میں ایسے ایسے جھوٹے لگا رہے ہیں، وہ پکڑی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں. ان کے دوست ہے وہی پکڑ رہے ہیں. اب اس کے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہتر ہے کہ خود کو اس ہزیمت سے بچائیں اور جو سچ ہے وہ میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے لے کر آئیں. میرے خیال میں یہ آپ کے جھوٹ کا پلندہ جو ہے اس کو کھولنے کے لیے یہ اتنا چھوٹا سا پروگرام بھی کافی ہے. بیٹل روم سے میرے خیال میں RFI بیٹل روم سے فی الحال اتنا ہی. مزید ایک بات یاد رکھیں، جی یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے آپریشن سندور رکھا ہے. ہم نے اس کا نام آپریشن ودوا رکھا ہے، اور یہ آپ نے رکھا ہے. میں نے رکھا. بالکل. اور وہ ہماری جو ہے قومی اسمبلی میں اس کا ذکر ہو رہا ہے اب. اچھا. تو اس ودوا کا قومی اسمبلی کے ممبران تک کر رہے ہیں. بہترین نام رکھ دیا ان کا. انہوں نے بیوقوفی یہ کی کہ نام بھی وہ چنا ہے کہ جو ان کے سفید کپڑے پہن لیے انہوں نے، آپ نے ان کی عورتوں نے، کیونکہ وہ تو پھر ستی ہونے ہیں اب آپ کو، اور ان کو ستی بھی تو ہونا ہے نا عورتوں کو. اب RFI بیٹل روم سے فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.